ہم یہ کہہ کے خوش ہو گئے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، مگر ایک بچہ اپنے گھر میں ماں کو جنت میں رہتا نہیں دیکھتا. جنت تو بہت دور کی بات ہے، چین سکون سے نہیں دیکھتا. آپ کا سوال اچھا ہے کہ ماؤں کے جو تربیت کے رویے ہیں، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی دلچسپیاں کچھ اور کیوں ہو گئیں، اس نے اپنے لیے اپنے دوسرے دائرے کیوں بنانے شروع کیے. آپ کی اجازت ہو تو ذرا سا پھیلا کے اس بات کو کر لیں. جی. میں ماؤں کی ذمہ داری سے ہٹ نہیں رہی ہوں، وہاں تک آؤں گی. معاشرہ کس نہج پہ جا رہا ہے؟ ماں کیا کسی یوٹوپیا میں رہتی ہے؟ ماں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہے، اسی دباؤ میں رہتی ہے. اور جتنی آپ دیکھیے کہ معاشرے کی ساری خواہشات کا بوجھ عورت کے کندھوں پر ہے. وہ باپ کی پگڑی ہو، بھائی کا ورثے میں حصہ ہو، ماں کے آنسو ہو، ٹھیک، بالکل سسرال میں جگہ بنانی ہو، جہیز کتنا آئے گا، خدمت کتنی ہوگی، نفسیاتی یہ اس ساری آرزوؤں کا بوجھ معاشرے کی عورت کے کندھے پر ہے. سوچ لیجئے، میں ایک بالکل معمولی بات، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کیا اس کی کوئی آرزو ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. وہ کس پر اس کا بوجھ رکھے؟ لڑکا نہ ہوا پیدا تو قیامت آئے گی. مجرم اور خدا الٹرا ساؤنڈ کا بھلا کرے کہ اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے بچے کی صنف مؤنث ہے تو اس کی موت کا سامان کر لیا جاتا ہے. ہم قدیم تہذیبوں میں رہنے والے عربوں کو برا کہتے نہیں تھکتے کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے. ہم تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مارتے تھے. نہیں طاہر صاحب، ایک اور بات سوچئے، ہم اس کو زندگی بھر ہر گھڑی مارتے رہتے ہیں. بالکل دوسرا بالکل دوسرا رخ یہ، دوسرا رخ یہ کہ ایک دفعہ کوئی مجھے مار دے، چین ہوا، وبال کٹا، عذاب ختم ہوا. ماؤں کے پاس اپنی مرضی نہیں ہے عورت ہونے کے ناطے، اپنی رائے نہیں ہے عورت ہونے کے ناطے، اپنا اختیار نہیں ہے ماں ہونے کے ناطے. کبھی کبھی مائیں بچوں کو، آپ جس طبقے کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے اور خود اس کے لیے اس کا دل بہلانے کے اور سامان موجود، یہ ایک بہت چھوٹا، اس کی فیصد بہت کم ہے. وہ مائیں ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہے بچوں کو بہلانے کے لیے، لیکن وہ بچے کو روتا چھوڑتی ہے، اسے کپڑے بھی دھونا ہے، اسے گھر بھی صاف کرنا ہے، اسے ہانڈی بھی پکانی ہے، اور نمک زیادہ ہو گیا تو شام کو اس کے دسترخوان میں اس زیادہ نمک کے سالن کے ساتھ اس کے حصے کی جوتیاں بھی ہوں گی. تربیت ہر جگہ ختم ہو گئی تو عورت اکیلی کی کیسے ہو جائے گی؟ ایک فرد کی تربیت کیسے ہوگی؟ ایک معاشرہ تربیت کرتا ہے، اور جب آپ تربیت کرتے ہیں تو اعتماد دیتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور جب آپ اعتماد دیتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں تو یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں. آپ سے وعدے صرف حوروں کے ہیں، کسی نے آج تک کسی اچھی عورت کا وعدہ کیا؟ کوئی مثالی بات کی؟ معاشرے کا بوجھ بھی سمجھ لیجیے. بالکل صحیح. ایک معاشرے کا سارا رخ، اگر میرا لفظ آپ معاف کر دیں، وقت برباد کرنے پر ہے. اچھا. سارا رخ، وہ بڑے بڑے لوگ ہوں، رہنما ہوں، سیاسی رہنما ہوں، مذہبی رہنما ہوں، میرے آپ جیسے بھی چھوٹے سے لوگ ہوں جو کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں سے طالب علموں سے پوچھئے
کہ وہ اس کلاس میں کیوں ہیں, یہ مضمون کیوں پڑھ رہے ہیں. CSS کا امتحان دینا. بالکل. اچھا کیوں CSS کا امتحان دینا ہے؟ کیونکہ وہاں طاقت ہے, وہاں تحکم ہے, ایسا ہی. وہاں تکبر ہے. سول سرونٹ کے معنی بدل گئے ہیں اب. پہلے وہ معاشرے کی خدمت کے لیے تھے, اب معاشرہ ان کی خدمت کے لیے. جب یہ یوں بدل جائے گا تو عورت کیسی یوٹوپیا میں رہے گی؟ آپ تو مثالی دنیا کی بات کر رہے ہیں. وہ میرا بچپن تھا کہ شادی کا دعوت نامہ کہیں سے آتا. اول تو وہ دعوت نامے ہی اتنے متاثر کن نہیں ہوتے تھے, زبانی بھی پیغام آ جاتا تھا تو سمجھیے لکھے ہوئے سے زیادہ ہوتا تھا. بالکل زیادہ معتبر ہوتا تھا. اور اگر گھر کی صورت ایسی ہوتی تھی کہ ہم بہن بھائی چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ آپس میں طے کرتے تھے کہ ان دونوں میں سے کون جائے گا. بہت کم شادیاں ایسی ہوں گی جس میں بچے بلائے گئے, تب وہ میرے ماں باپ بھی اکٹھے گئے کسی جگہ. احساس ذمہ داری ہے. ایسی ملازموں کی کمی نہیں تھی اس وقت, تو سستے بھی تھے, ٹھیک, بالکل. مگر ان کے سپرد آپ اس طرح سے بچے چھوڑ کے نہیں جاتے. کبھی ہمارے ابا ہمارے پاس ہوتے تھے اس شام, اور کبھی ہماری اماں ہمارے پاس ہوتی تھی, تو ہم کو کبھی یہ احساس محرومی نہیں ہوا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا. آپ نے اولاد کو اکیلا چھوڑا ہے, ماں اور باپ دونوں نے چھوڑا ہے, دونوں نے چھوڑ دیا. اور یہ کہہ دینا کہ ابا کام بہت کر رہے تھے, وہ دن گزر گئے جب ابا گھروں کی ذمہ داری اکیلے اٹھایا کرتے تھے. اب وہ عورت کوئی کام کیوں نہ کرتی ہو, سڑک پہ سے کوڑا چنتی ہو, مٹی ڈھوتی ہو, کنکر کوٹتی ہو, سیمنٹ کے پلستر کا تشلا سر پہ رکھ کے چل کے اوپر تک کوئی کام کرتی ہو, بالکل وہ برابر کی شریک ہو گئی وہ آپ کے اس اقتصادی ضرورت میں. ایسے ہی ہے. جب وہ برابر کی شریک ہو گئی اقتصادی ضرورت میں, تو اسے بھی کوئی ایک جگہ دے دیجئے کہ بیٹھ کے دو ٹھنڈی سانسیں لے لیں. اور آج جو آپ کے ہاں لوگوں کا گلا بیٹھ گیا یہ کہہ کر کہ عورتیں حجاب کریں اور ان کے بال نظر نہ آئیں اور ان کا لباس یوں ہو, ایک دن یہ شرط لگا لیجئے, پھر میں آپ سے 2 فصلوں کے بعد پوچھوں گی کہ کتنی فصل ہوئی. چاول کہتے ہیں کہ بونے کے لیے عورت کی انگلیاں چاہیے. بالکل. کپاس چننے کے لیے عورت کی انگلیاں چاہیے. جب دھان میں چاول میں دانا پڑ جائے تو اس کے ارد گرد جو تنکے اگاتے ہیں اس کو چننے کے لیے عورت کی انگلیاں چاہیے. واہ واہ. لیکن عقل صرف مرد کو چاہیے کہ وہ اس کے پیسے وصول کر سکے. یہ تو مرد کے معاشرے کے مسائل ہیں کہ انہوں نے کر دیے. اگر معاشرے ہی کی تربیت نہیں ہو رہی نا, بالکل نہیں ہو رہی. اجتماعی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کی تربیت. اور میرے پاس مساوات کا یہ تصور نہیں ہے کہ اگر محمد علی کلے جتنے تھے عارفہ سیدہ بھی اتنی ہو جائیں, طاہر شہیر صاحب بھی اتنے ہو جائیں. میرے نزدیک میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال انگریزی کا کرتی ہوں, ایکویٹی, کہ جو جس کی صلاحیت ہو اس کو اتنا مل جانا چاہیے. نہ کسی کو اس کی صلاحیت سے کم دیجیے نہ زیادہ دیجیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ گھروں سے تربیت ختم ہو گئی, پہلی جگہ گھر تھی, تو میں مان لوں گی. بالکل ٹھیک. کیونکہ پھر اس گھر میں جو بھی رہتا ہے, ماں باپ رہتے ہیں اور بڑے بوڑھے رہتے ہیں, چھوٹے رہتے ہیں, بڑے رہتے ہیں, وہ سب ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں, وہ سب ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا کس طرح خیال کرتے ہیں. بچے کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اس کے سامنے ہو رہا ہے. ہاں. ابا سے اگر ایک دن ابا یہ پروگرام بنائیں کہ شام کا کھانا کہیں اچھے دنوں میں, یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے, کہ کہیں اچھے دنوں میں جا کے کہیں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور گھر میں دادی یا نانی ہو اور ان کا بھی جانے کو جی چاہے, کہتے آپ کیا کریں گے وہاں جا کے. یہ پہلا جواب آتا ہے بڑے بڑے مہذب پڑھے لکھے گھروں میں. صحیح کہتے. تو اب آپ نے ایک دیوار عمر کی کھڑی کر دی.
پہلے کم تھی ہاں جو ایک اور پہلے دیوار کم تھی جو ایک اور دیوار. اچھا اور وہ بیچاری نانی دادی آپ کے ساتھ ہی جا رہی ہیں نا, کہیں اپنی سہیلیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو وہ گزارنے نہیں جا رہی. اور آپ یہ یقین مان لیجئے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں میرے لیے انسان سے تعلق بہت اہم ہو گیا. ایک کووڈ نے ہمارے ساتھ ظلم سب سے بڑا کیا کیا ہے, ہمیں تنہا کر دیا ہے, اور تنہائی سے خوف آتا ہے, اور تربیت طاہر صاحب تنہائی سے بچاتی ہے. بہت اچھا.